و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان عند اللہ وجیہا صدق اللہ العظیم دروشی پڑھیں صلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے وسیلہ کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی روشنی میں ذات کے وسیلے کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ باقی وسیلے جو پہلے بیان ہو گئے ہمارے دوست ان سب وسیلوں کو مانتے ہیں۔ بات ہے ذات کے وسیلے کی جب بات آتی ہے کہ کسی کی ذات اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا، دعاؤں کی قبولیت کا یا کسی بھی کام کا وسیلہ بن سکتی ہے تو وہ کہتے نہیں یہ شرک ہو گیا بس، یا اخی لا تشرک باللہ، میرے بھائی شرک نہ کرنا، وسیلہ نہ ذات کا وسیلہ نہ ڈال دینا، اس سے شرک ہو جائے گا۔ تو اس سے اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر ذوات کے وسیلے کے حوالے سے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کی ایک عبارت کتاب الوسیلہ اردو والی اب تو مل جاتی، اسلامی اکیڈمی سے چھپی ہے، 56 نمبر صفحے پہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس شخص کا کیا حال ہوگا جو مردے سے دعا مانگنے یا اس کے وسیلہ سے دعا مانگنے یا اس کی قبر پر حاضری دیتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ عمل دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ یہ ان بے شمار اسباب میں سے ہیں جو قوم نوح کے اندر شرک اور بت پرستی کا موجب بنے، ان میں یہ پہلا سبب ہے۔ کیا؟ کسی کی ذات کو وسیلہ بنا لینا، یہ شرک کا پہلا سبب ہوتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ذات کو آپ نے اگر وسیلہ مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، حضور کے صدقے دعا کریں قبول ہوگی، حضور کی ذات کا وسیلہ کام آئے گا، کہتے ہیں یہ سب سے پہلا دروازہ ہے شرک کا، شرک کھل جائے گا اور شرک کے جہان میں آپ چلے جائیں گے اور بس پھر آپ وہاں جا کے کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے اور اسلام سے آپ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ حسا مجھے رات بتا رہے تھے، کبھی کل رات بات ہو رہی تھی تو حسا فرماتے ہیں ہمارے شیخ نے شام میں جب ہمیں اغیثنی یا رسول اللہ کے اوپر قرآن سے درس دیا، نبی علیہ السلام سے فریاد کرنا اور قرآن کی آیات کا اسلوب انہوں نے پڑھا اور سمجھایا، تو کہتے وہاں پہ ایک بیچارہ تھا وہ خارجیوں سے متاثر تھا، تھوڑا سا ہے نہیں تھا خارجی، ان کے پاس بیٹھنے والا تھا، تو ایسا فرماتے وہ مجھے آ کے کمرے میں کہنے لگا، واپس جب ہاسٹل میں آئے تو مجھے آ کے کہنے لگا یا اخی عبد الکریم لا تشرک باللہ، میرے بھائی شرک نہ کرنا، یا رسول اللہ نہ کہنا، اور بس صلی علی النبی، دروشی پڑھا کرو، آج جو استادوں نے باتیں کی ہیں با ان کو بھول جاؤ اور تم کبھی شرک نہ کرنا۔ حسا فرماتے میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ، تو پھر وہ بیچارہ اٹھ کے چلا گیا کہ نہیں آپ بھی شرک کرتے ہیں، تو یعنی نعرہ رسالت یا رسول اللہ شرک ہو گیا، نبی پاک کی ذات کو آپ نے وسیلہ مان لیا تو شرک ہو گیا۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ کسی کی ذات وسیلہ ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اچھا اب اس کے اندر یہ ہے، ہم کہتے ہیں اگر ذات کا وسیلہ ماننا ویسے ہی شرک ہوتا ہے تو کم از کم ہمارے جو دوست یہ بات کرتے ہیں نا انہیں اس دنیا کائنات سے ذرا تھوڑا سا نکل کے یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا بھی اللہ نے مصطفیٰ کی ذات کے وسیلے سے بنائی ہے، یہ تو دنیا بھی وسیلہ ہے مصطفیٰ سے مارز وجود میں آئی ہے۔ اچھا اب وہ کس طرح ہے؟ یہ ہمارے عام نارمل چیز اللہ تعالیٰ نے کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی شے کو بنایا تو فرمایا کن ہو جا اور وہ ہو گئی۔ اچھا اس کے اندر یہ ہے دو چیزیں اس کے اندر، ایک تو بات ہے ہوتی وہ چیز ہے، اللہ نے فرمایا ہو جا، یعنی وہ پہلے سے کہیں موجود تھی، عدم سے وجود میں نہیں آئی، پہلے سے کہیں موجود تھی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اب تو ہو جا، کیا اب تو ظاہر ہو جا، تو ظاہر ہو گئی۔
اچھا صوفیاء فرماتے ہیں کن کے اندر دو لفظ ہیں، ایک کاف اور ایک نون۔ کاف کے اندر جو ہے وہ اشارہ ہے کلام اللہ کا، کلام خدا کا، کہ اس سے مراد اللہ کا کلام ہے، اور کن کے اندر دوسرا حرف نون ہے، اور نون سے مراد اشارہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام اللہ اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، تو کلام الہی کے اندر جو نور مصطفیٰ کو خلق کرنے کا ارادہ تھا وہ وجود میں آ گیا، ہمارے وجود میں، اور حضور کا نور ظاہر ہو گیا۔ اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ذات کے وسیلے سے یہ کائنات بنی ہے، یہ کس طرح ہے؟ قرآن پاک میں اس عقیدے کے شواہد موجود ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ابھی فرما دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، آسمان و زمین جس کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولی، اس کے رسول پر، النبی الامی، ایسے نبی جو نبی اللہ کے امی ہے۔ کیا حضور کا لقب ہے؟ امی، یہ نبی علیہ السلام کے اسماء میں ایک نام بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب مبارک بھی ہے قرآن میں۔ اچھا اب اس کے جب ہمارے دوست اس کا ترجمہ کرتے ہیں، خوارج دوست، تو وہ اس کا مطلب کہتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے پروفیسرز حضرات کو میں نے دیکھا ہے، امی کا ترجمہ وہ کریں گے، کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور ان پڑھ نبی پر۔ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، نبی پاک نہیں۔ وہ ایک مناظرہ تھا، مناظرہ ریسنٹلی ایک بندے کا، ان میں ایک دیوبندی مفتی صاحب ہے، وہ اس طرح کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ہاں اس کا معنی نبی ان پڑھ تھے، 40 سال تک ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پہلی تو بات ہے کہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جو اپنے حروف کی تفسیر بعض آیات سے کر دیتا ہے۔ قرآن میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے۔ اب لفظ کیا ہے؟ امی، حضور کیا ہے؟ امی نبی ہے۔ امی کا کیا معنی ہے؟ وہ حافظ ابن کثیر نے ڈیٹیل سے بات کی ہے، امی کا ان پڑھ نہیں ہوتا، نبی کی طرف منسوب ہو جو اللہ سے پڑھ کے، وہ اس معنی کو ایک طرف رکھ دیں۔ قرآن میں امی کا کیا معنی آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لفظ ام سے امی، یا تو نسبت کی ہے نا آخر میں، اصل لفظ ہے الف میم امن، یا نسب امی۔ اچھا اب یہاں پہ قرآن کریم میں لفظ کس پہ بولا گیا ہے؟ سورہ القصص کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، موسیٰ کی ماں کی طرف وہی فرمائی کہ اس کو دودھ پلائے۔ اب یہاں پر ماں کے اوپر لفظ بولا گیا ہے، کس کے اوپر؟ ماں کے اوپر۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ماں اصل ہوتی ہے اور بچہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، بچہ فرع ہوتا ہے، تو جس سے کچھ نکلے نا اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، چونکہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس لیے ماں کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت سنیں، ایک معنی ہو گیا ان کسے کہا جاتا ہے۔ دوسری آیت اللہ ارشاد فرمایا سورہ الرعد کی آیت نمبر 39 ہے، فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹائے جو چاہے رکھے، وعندہ الکتاب، اس کے پاس الکتاب ہے۔ اب یہاں الکتاب کا کیا معنی ہے؟ الکتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں ہے وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ۔ قرآن کے اندر یہ 2 مقامات میں لوح محفوظ کو الکتاب کہا گیا ہے، کتابوں کی اصل، کتابوں کی جان، کتابوں کا منبع، لوح محفوظ کو الکتاب کیوں کہا گیا؟ قرآن کی تیسری آیت اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن لوح محفوظ میں تھا، تورات لوح محفوظ میں تھی، زبور، انجیل، صحیفے، قرآن، سارا کچھ لوح محفوظ میں تھا۔ چونکہ اس سے کتابیں نکلی ہیں اس لیے اس کو کہا گیا الکتاب، کہ اس سے کتابیں نکلی ہیں، تو اس کے اوپر کا لفظ بولا گیا ہے۔ حضور کا لقب کیا ہے؟ امی۔ حضور کا لقب کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب کا لفظ بولا جا رہا ہے کہ جس سے کچھ نکلے اس کو کہا جاتا ہے۔ تیسری آیت قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس سے قرآن میں کچھ محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، جو اس قرآن کی اصل ہیں، جو اس قرآن کی ام الکتاب۔ اب ان آیات محکمات کو ام الکتاب کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آیات محکمات پر جو ام الکتاب کا اطلاق کیا گیا ہے، کس معنی میں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ، وہ جو قرآن کی محکم آیتیں ہیں نا، چونکہ مسائل دینیا، احکام کے مسائل، فروعی مسائل، فقہ کے، شریعت کے، وہ ان محکم آیتوں سے نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قصص ہیں یا متشابہات ہیں، کسی بھی متشابہ آیت سے حکم ثابت نہیں ہوتا۔ مثلا ید اللہ سے کوئی حکم ثابت ہوا ہے؟ فقہ کا مسئلہ کو ثابت ہوا ہے کبھی؟ مثلا ید اللہ، وجہ اللہ، الف لام میم سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو موجز کرنے کے لیے الفاظ ہیں، حروف مقطعات ہیں۔ تو احکام قرآن جن آیات سے ثابت ہوتے ہیں وہ محکم آیتیں ہیں، تو چونکہ ان آیتوں سے مسئلے نکلتے ہیں، ان آیتوں سے احکام نکلتے ہیں، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا، ان آیات کو ام الکتاب کہا گیا۔ اب یہ قرآن کریم کی 3 آیات بینات سے ہمیں پتہ چلا، لفظ ام کا اطلاق اللہ نے وہاں پر کیا جس سے کچھ نکلے، خدا فرماتا ہے یہ امن ہے، اور عربی میں امن ماں کو کہتے ہیں، اور ہمارے اردو میں بھی لفظ امی یہ امن سے ہی مشتق ہے، کیونکہ ہماری جو اردو لینگویج ہے یہ لشکری زبان ہے، اس کا بالکل مادہ اصلیہ، حروف اصلیہ وہی ہے، بچہ نکلتا ہے ماں کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا چوتھا مقام دیکھیں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 اور الشورى کی آیت نمبر 7، دونوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب ہم نے نازل کی، مصدق الذی بین یدیہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، حبیب اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے آپ اس کتاب کے ساتھ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، ام القریٰ والوں کو۔ اب یہاں پر قریٰ بستی کو کہتے ہیں، اور ساتھ لفظ امن اٹیچ اللہ نے فرمایا، اور یہ مکہ کا نام ہے۔ مکہ کو قرآن میں اللہ نے ام القریٰ فرمایا۔ اب مکہ کے اوپر ام کا لفظ کس طرح آ گیا؟ یہ ام القریٰ کس طرح ہے؟ اب قرآن کی روح سے دیکھنا ہے، یہ نہیں ہو یہ ان پڑھ تھے سارے، لاؤ اب دیکھیں ان پڑھ تھے تو ان پڑھوں میں اللہ نے اپنا حبیب بھیجا، اور نبی کے لیے بھی امی کا ترجمہ پھر وہی ہوگا، یہ تو بالکل بنتا ہی نہیں ہے ان پڑھ والا۔ اب قرآن کی روح سے ذرا دیکھیں کہ ام القریٰ مکے کو کہا جا رہا ہے، اور ام کا اطلاق ہم نے کس پہ، قرآن نے، ہم نے کیا کرنا، قرآن نے کس پہ کیا؟ جس سے کچھ نکلے اس کو ام کہا گیا۔ اب ام القریٰ بستیوں کی اصل، بستیوں کی جان، بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ ام القریٰ کہا جا رہا ہے۔ معنی کیا ہے؟ تفسیر تبری میں، دیگر روایات میں مفسرین نے، محدثین نے اس کو لکھا، حضرت مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ان اول ما خلق اللہ الکعبہ، سب سے پہلے، چونکہ دنیا بنائے جانے سے پہلے یہاں ایک پانی تھا، جس طرح قرآن کریم میں پانی تھا، اور پانی جب تھا اس کے بعد ثم دحل الارض من تحتها، یہ جو کعبۃ اللہ والی زمین ہے نا جہاں پر آج کعبہ ہے، اور سائنس نے بھی اسے پروف کیا کہ کعبۃ اللہ آج دنیا کے سینٹر میں، بالکل سینٹر آف دا پوائنٹ آف دا ورلڈ وہ کعبۃ اللہ ہے، بالکل درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے مقام سے ایک جھاگ نکالی، اور وہ جھاگ پوری دنیا پہ پھیل گئی، اور جدھر جدھر وہ جھاگ پھیلی وہاں پر زمین بن گئی۔ تو اب ساری زمین جہاں سے نکلی تھی وہ مکہ کی زمین تھی، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ پوری کائنات اس بستی سے نکلی ہے، اس لیے یہ ام القریٰ ہے۔ پوری دنیا اس سے نکلی ہے، پوری کائنات اس سے نکلی ہے، اور اس امام مجاہد فرما رہے ہیں تفسیر تبری کے اندر، دیگر محدثین نے اس کو لکھا۔ اب مکہ پوری دنیا کی اصل ہے، پوری دنیا اس سے نکلی ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ ام القریٰ ہے، اور میرا نبی ام القریٰ کو ڈرانے کے لیے تشریف لایا ہے۔ اب یہ قرآن کی 4 آیات بینات میں، مختلف قرآن کے 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے امن کا معنی بیان فرمایا کہ جس سے کچھ نکلے
جو جان ہو، اصل ہو، جس سے کچھ نکلا ہو، اس کو امن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر لغت کی کتابوں کے 2-3 باتیں دیکھ لیں۔ الفائق کے اندر محمود بن عمر ازمخشری نے، انہوں نے بھی یہی کہا ام القریٰ کے بارے میں، لِأَنَّهَا أَوَّلُ الْأَرْضِ وَأَصْلُهَا، کیونکہ یہ زمین کی پہلی زمین ہی مکہ تھی اور جان تھی، وَمِنْهَا تُحْيَا، اور اسی سے ساری دنیا نکالی گئی ہے۔ اور اس کو امام عبد الرؤف مناوی نے اور امام انباری نے اور رازی نے اور اپنا صحاح کے اندر امام جوہری نے، سب نے اس کو یہی کہا ام شیء اصلہ ومکہ ام القریٰ والام والوالدہ۔ یہ جو معنی میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں، یہ سارے تقریباً تمام لغت کی کتابوں میں یہ آپ کو مل جائیں گے۔ اب دیکھیں ذرا وہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیں، نبی کیا ہے؟ امی، نبی کا لقب ہے ہاں جی۔ ماں سے اولاد نکلی، ماں ہے امن، لوح محفوظ سے کتابیں نکلی، قرآن کہتا ہے یہ ام الکتاب ہے، آیات محکمات سے مسئلے نکلے، قرآن کہتا ہے یہ ام الکتاب ہے، زمین مکہ سے نکلے، قرآن کہتا ہے ام القریٰ ہے۔ اب اللہ میں فرما رہا ہے جس سے میں کچھ نکالوں میں اس کو امن کہتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے میرا نبی امی بن کے آیا ہے، کیوں؟ میں نے پوری کائنات کی ہر شے اسی کے نور سے پیدا فرمائی ہے، تو جس کے نور سے سب نکلا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ تو اب قرآن کریم یہ عقیدے کو ہمارے، اور اس عقیدے کی سپورٹیو کے اندر وہ حدیث، صحیح حدیث الوفا کے اندر امام ابن الجوزی نے، امام حاکم نے اس کے شواہد 2 مستدرک میں لکھے، اور یہ حضرت ابن میسرہ سے امام جوزی، وہ صحیح سند کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے جس کے اندر اپنے مقصود کائنات ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، اور حدیث جابر دوسری صحیح حدیث جس کے اندر فرمایا اللہ نے میرے نور کے اجزاء کیے، ہر شے میرے نور سے بنائی گئی۔ ان روایات کو مانے یا نہ مانے، قرآن اس عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ اس دنیا کا جو مارج وجود میں آنا ہے یہ مصطفیٰ کی ذات کے وسیلے سے وجود میں آئی ہے۔ تو اب ذات کے وسیلے کا انکار تو کیا جا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں آباد ہیں یہ دنیا بھی ہمارے آقا کی ذات کے وسیلے سے وجود میں آئی، تو یہ ذات کے وسیلے کا انکار تو دنیا میں رہتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ جو عقیدہ ہے کہ یہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، حضور کے وسیلے سے، حضور کے سبب یا صدقے سے، جو لفظ بھی کہہ لے، معنی تو وسیلہ ہی بنتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا وَهَلِ الْحَدِيث الَّذِي يَذْكُرُهُ بَعْضُ النَّاسِ، حافظ ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب کیا یہ حدیث ہے جسے بعض لوگ بیان کرتے ہیں لولا کما خلق اللہ عرشا ولا کرسیہ ولا اردا، یہ ساری یہ کہ اگر حبیب آپ نہ ہوتے تو اللہ عرش نہ بناتا، کرسی نہ بناتا، چاند تارے نہ، یہ حدیث ہے صحیح ہوا ام لا، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ مجموع الفتاوی حافظ ابن تیمیہ کا، اس کی 11ویں جلد صفحہ 96 اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں جہاں تک تو بات ہے نا اس حدیث کی، تو یہ حدیث ہمیں کسی کتاب میں سند کے ساتھ نہیں ملتی، لا صحیحاً ولا ضعیفاً، نہ صحیح سند کے ساتھ نہ ضعیف سند کے ساتھ۔ ولم ينقل احد من اہل العلم بالحدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يعرف عن الصحابہ، کہتے نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، حضور نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ صحابہ سے منقول ہے، نہیں بالکل نہیں۔ آگے حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں ہاں لیکن یہ جو عقیدہ اس بات میں تم کہہ رہے ہو نا کہ کائنات بنی حضور کے سبب، سورج بنا نبی پاک کے سبب، چاند بنا تارے حضور کے، کہنے لگا ہاں یہ عقیدہ تو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، یہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے۔ اس نے کہا ہاں عقیدہ جہاں تک اس عقیدے کی بات ہے، حدیث تو یہ نہیں ہے یہ لولا کما خلقت الافلاک، خیر یہ حافظ ابن تیمیہ نے کہا، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، میں ان کا کلام نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں لیکن وَيُمْكِنُ أَن يُفَسَّرَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ، یہ ممکن ہے اس کی تفسیر ایک صحیح انداز سے کی جائے۔ آگے حافظ ابن تیمیہ نے قرآن کی آیتیں پڑھ دیں، اللہ فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر وسخر لکم اللیل والنہار۔ حافظ ابن تیمیہ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کے لیے میں نے آسمان و زمین میں جو کچھ مسخر کر دیا، میں نے یہ اپنا سمندروں میں کشتیاں چلا دی تمہارے لیے، سورج چاند بنائے تمہارے لیے مسخر، لکم تم سب کے لیے۔ حافظ ابن تیمیہ کہنے لگے یہ جو تم سب اللہ کہہ رہا ہے نا
یہ سب جتنے ہیں لکم جمع کا صیغہ ہے، سارے جتنے میں ہیں یہ بعد میں آتے ہیں، اس کا پہلا خطاب اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے کچھ بنا نہ بنا، ہم تو بعد میں آئے ہیں، سب سے پہلی ذات رسول اللہ کی ہے۔ تو یہ کائنات، یہ لو، یہ کرسی، یہ چاند، یہ تارے، یہ جو کچھ سجاوٹیں اللہ نے کی ہیں، سب سے پہلا اس کا سبب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ نے حضور کے لیے یہ بنایا ہے۔ اور پھر آگے وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، حافظ ابن تیمیہ کہنے لگے اس جیسی باقی آیتیں بھی پڑھ لو۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حبیب وہ اللہ ہے، یہ ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے، جمیعہ سارے کا سارا اللہ نے مدنی آپ کے لیے پیدا فرمایا۔ اب قرآن اس عقیدے کو بیان، اور حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں پڑھ لو وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، اس جیسی اور بھی آیتیں پڑھو۔ تو یہ جتنی آیات بینات ہیں، ان کے بعد حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کائنات میں سب سے بلند درجہ نبی پاک کا، سب سے زیادہ شان رسول اللہ کی، سب سے بڑا کمال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آگے حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں حدیث اس کو بے شک نہ کہیں، لیکن یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ عقیدہ بیان کرنا چاہیے، ہاں یہ جو کچھ بنا ہے رسول اللہ کے وسیلے سے ہی بنا ہے۔ تو اس عقیدے کی سپورٹ حافظ ابن تیمیہ بھی اپنے فتاویٰ میں کر گئے۔ اب کوئی دوست جو وسیلے کا انکار کرے وہ حافظ ابن تیمیہ کی اس بات کا انکار کیسے کرے گا؟ اور پھر آگے ذات کے وسیلے کا انکار ممکن نہیں ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اللہ نے یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلہ جلیلہ سے بنائی، آپ کے لیے بنائی، آپ کے سبب بنائی، آپ کے ذریعے، آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے بنائی۔ اب آگے آ جائیں، ذات کا وسیلہ کدھر کدھر کام آتا ہے؟ ذات کا وسیلہ کدھر کدھر ہمارے کام آتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ آج کا ہم نہیں مانتے، یہ احسان تو مصطفیٰ نے پچھلے جہان میں ہم پہ فرما دیا تھا۔ وہ کس طرح؟ قرآن کریم میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا إِلَىٰ آخِرِ الآیہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں سے ایک عہد لیا، ان کو نکالا اللہ نے بنی آدم، وہ مشہور حدیث مشکات کے اندر پوری ڈیٹیل سے آ گئی، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو نکالا، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اور ان کو ان کے اللہ رب العالمین سے گواہی لی الست بربکم کی، وہ مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، وادی نعمان کے اندر، مکۃ المکرمہ کے اندر وہ وادی ہے، تو وہاں پر آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ارواح کو نکال لیا، اور نکال کے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب آگے تفسیر سراج المنیر میں امام شمس الدین شربینی، علامہ علوسی، امام سیوطی، علامہ شامی سبل الہدی والرشاد میں، ملا علی قاری مرقات میں، امام محمد بن علان دلیل الفالحین میں، اور اس کے علاوہ بہت سے محدثین نے اس کی تصریحات اپنی اپنی کتابوں میں فرما دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو محدثین مفسرین تمام فرماتے ہیں کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا، اس وقت سب سے پہلے جس نے ہاں کہی تھی وہ ہمارے آقا کی ذات تھی۔ اس کی وجہ روحوں کو تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس وقت پتہ ہی کچھ نہیں تھا، کیا کہتے بھی تو کیا کہتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے روح مصطفیٰ بولی ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ حضور کی بات کو سن کے پوری کائنات کے تمام مسلمانوں کی ارواح نے کہا قالو بلا، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو ہمیں تو عالم ارواح میں بھی اللہ کا راستہ دکھایا ہے، تو ذات مصطفیٰ نے دکھایا ہے، تو رسول اللہ کی ذات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ذات کیا، یعنی اب یہاں پر وہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بات کہ امام ربانی فرماتے تھے کہ ہمیں تو خدا بھی ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا قالو بلا کا، ہم کیسے کہتے اگر حضور آپ نے ہمیں سکھایا نہ ہوتا، تو آپ کا وسیلہ تو عالم ارواح میں بھی ہمارے کام آیا تھا۔ اور اب عالم دنیا میں دیکھ لیں،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر تو بہت زیادہ آیتیں ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے ذات کا وسیلہ دنیا کے حوالے سے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ ذات کی۔ بندہ کہے گا اطاعت تو تعلیمات کی ہوتی ہے، نماز پڑھیں، دروشی پڑھیں، بس روزہ رکھیں، یہ تعلیم۔ تعلیم کس نے دی ہے؟ ذات نے۔ تو تعلیم کے اوپر جتنا مرضی زور ڈال لو، تمہیں تو تعلیم بھی ملی ہے تو ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہے۔ اگر حضور کی ذات کا وسیلہ ہٹا دیں تو تعلیم تمہیں کیسے ملی؟ اللہ نے قرآن ہمارے گھروں میں نازل نہیں فرمایا، قرآن اکیلے بندے کے پاس نہیں آیا، صحابہ کرام کے ہاتھ میں قرآن فرشتے آ کے نہیں پکڑا گئے، ان کو بھی ذات مصطفیٰ کے ذریعے ہدایت ملی اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہی کام آئی۔ اور قرآن کریم اس کے اوپر بہت ساری آیتیں ہیں، مثال کے طور پہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، بھی آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں، یعنی آپ کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں، اللہ رحمت فرما دے گا۔ اس کے اوپر پھر بات کریں گے کہ یہ آیت مطلق ہے یا وہ ختم ہو گئی زمانے میں بس اس کا حکم تھا، یہ نہیں، وہ مفسرین اس کے بارے میں وہ لمبا کلام ہے۔ اور پھر ایک اور آیت سن لیں اس کے اوپر، سورہ الفرقان کی پہلی آیت ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا حبیب جہان والوں کو ڈرائے۔ اب اس کے اندر تین چیزیں ہیں، نمبر ایک برکت والی ذات اللہ کی، سب سے پہلے اللہ کی ذات، دوسرا فرقان قرآن آیا، نمبر تین علی عبدہ، بندے پر۔ اب یہ جو ترتیب اللہ بیان فرما رہا ہے یہ اللہ کی ترتیب ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ یہ ترتیب ہے نزولی، پہلے اللہ، پھر قرآن، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھ لیں، اللہ، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترتیب نزولی ہے، اور یہ ترتیب خدا کی ہے۔ ہم ہیں بندے، اب ہم نے خدا تک پہنچنا ہے تو ہم ترتیب کون سی لگائیں گے؟ اللہ والی؟ ہم تو بندے ہیں، اللہ والی ترتیب تو ہم نہیں لگا سکتے، تو ہم نیچے ہیں، نزول اوپر سے نیچے ہوتا ہے، عروج نیچے سے اوپر ہوتا ہے، تو یہ ترتیب ہے نزولی، خدا، قرآن، مصطفیٰ۔ ہم ہیں بندے، ہم نے عروجی اللہ کی طرف جانا ہے، تو خدا کہتا ہے ترتیب میں نے اپنی لگا کے بتا دی ہے، اب اوپر آنا ہے تو اسی ترتیب سے آنا، پہلے میرے مصطفیٰ کے پاس آنا، میرا مصطفیٰ تمہیں قرآن دے گا، وہ تمہیں اللہ سے ملا دے گا۔ تو یہ بندوں والی ترتیب ہے، تو یہ لگانے، یہ قرآن جگہ جگہ پہ، اور بھری پڑی قرآن کے اندر یہ آیتیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ذات کے وسیلے کی اہمیت لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، حضور کی ذات۔ دیکھیں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ آپ نماز کے تفصیلی احکامات قرآن میں نہیں ہیں، کہاں سے ملے؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات کے، یعنی ذات کے وسیلے کا انکار یہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، اور جس نے اس انکار کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا۔ عالم ارواح میں ہمارے کام آیا حضور کی ذات کا وسیلہ، دنیا میں ہم چل رہے ہیں تو مصطفیٰ کی ذات کا وسیلہ، اور اگر قبر میں بچیں گے تو وہاں بھی ذات مصطفیٰ ہی کام آئے گی۔ اس کے اوپر پھر قرآن کی آیت سنیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ساتھ جسے چاہتا ہے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے ایمان والوں کو، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں وہ ایمان پہ قائم رہتا ہے، ایمان پہ مر جاتا ہے، اور آخرت میں قبر میں کامیاب ہو جاتا ہے ایمان پہ۔ کس اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیث لکھی ہیں، اور مشکات المصابیح کے اندر پورے چیپٹر کے اندر وہ لمبی 1.5 صفحے کی وہ حدیثیں آتی ہیں کہ وہ فرشتے اوپر روح لے کر جاتے ہیں، اور وہ لمبی، وہ نہیں میں سنانے لگا، چھوٹی سی حدیث ہے بخاری کی 4699 نمبر، 4699 نمبر حدیث ہے، براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقعد المؤمن فی قبرہ، مومن کو جب قبر میں بٹھایا جاتا ہے، فرمایا ثم شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور امام بخاری نے ایک ہی بات لکھی ہے اپنی پوری بخاری میں کہ فرشتے آ کے اس سے یہی پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
یہ جو اللہ کون ہے، دین کیا ہے، یہ بعد والی حدیث کی کتابوں میں امام بخاری نے یہ ایک لکھی ہے بس۔ امام بخاری فرماتے ہیں صرف فرشتے آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ بتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا رہا، آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا، کیا باتیں کرتا تھا۔ تو جب وہاں پہ بندہ کہے کہ یا رسول میں تو نبی علیہ السلام کا غلام تھا اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت فرمانے والا تھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دے، تو فرمایا فذالک قولہ یثبت اللہ الذین، یہی معنی ہے اللہ کا کہ جب وہاں پہ ذات مصطفیٰ کو دیکھا اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا، فرمایا فرشتے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ثابت قدم رکھ کے قبر کے امتحان میں ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے بندے کو کامیابی عطا فرما دے۔ تو قبر میں کامیابی ہوگی ذات رسول کے وسیلہ سے۔ اب یہاں پہ بھی ذات کا وسیلہ ہے، اگر اسے ہٹا دیں تو بندہ کیا کہے گا قبر میں، جی میں رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا کلمہ پڑھتا تھا تو میں تبلیغ کرتا تھا ان کے دین کی، کیا تبلیغ کرتے تھے فرشتے پوچھ لیں گے، تو آگے سے ہمارے دوست کہیں گے میں کہتا تھا ان کا وسیلہ ڈالنا شرک ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا مشرک ہو جائے گا۔ اور ہم تبلیغ کرتے تھے یا اخی لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، صلی علی النبی، تبلیغ کرو لیکن شرک نہ کرو، ذات رسول کا وسیلہ نہ ڈالنا، حضور کے نام آ جائے تو اس کی تعظیم میں بالکل انگوٹھے نہ چومنا، صلاۃ و سلام نہ پڑھ لینا، تم حضور نعرہ نہ لگا یا رسول اللہ کا تو پکے تم دائرہ اسلام سے، یہ تبلیغ کرتے تھے۔ وہ ایک طرف اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب میری قبر میں حضور آئیں گے تو میں قبر آپ کے قدموں میں گر کے کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ میں تو دنیا پہ بھی سلام پڑھتا آیا میں تو۔ اور اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ نے تو وصیت بھی کی تھی میرے قد کے مبارک کے مطابق میری قبر گہری کرنا، تاکہ جب حضور میری قبر میں آئیں میں اٹھ کے کھڑا ہو کے سرکار کا استقبال کروں۔ تو فرمایا فذالک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ مصداق ہے قرآن کی آیت کا، اللہ قبر میں ذات مصطفیٰ کا وسیلہ جس کے کام آ گیا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر وسیلے کی بات، وسیلہ یہ دنیا بنی تو ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے، عالم ارواح میں ہمارے کام آیا ذات مصطفیٰ کا وسیلہ، دنیا پہ اگر کام اب بھی آ رہا ہے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ، مر کے قبر میں چلے جائیں گے تو قرآن کہتا ہے کام وہاں پہ بھی ذات مصطفیٰ کے وسیلے نہیں آنا ہے۔ تو وسیلے کا انکار قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے۔ تو یہ قرآن پاک سے کچھ باتیں وسیلہ کے اوپر تھیں، انشاءاللہ حدیث طیبات